کیا آپ جانتے ہیں کہ قارون کا کیا انجام ہوا اور حضرت لوط علیہ السلام کس نبی پر ایمان لائے تھے، اور حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی تھی، اور سورہ احزاب میں ازواج مطہرات کو کیا حکم دیا گیا تھا، اور حضرت سلیمان کی وفات کا واقعہ کس صورت میں بیان ہوا ہے۔ السلام علیکم، آج کی ولاگ میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو جناب روٹین کی چائے بن رہی ہے افطار کے بعد، اور کچھ مصروفیات ہیں گھر کی، اور کل میں ولاگ اس لیے نہیں اپلوڈ کر سکی کہ میں اتنی مصروف تھی کہ وائس اوور کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ لیکن آج کے ولاگ میں آپ میری کوکنگ کے ساتھ ساتھ میری بچیوں کی شاپنگ بھی دیکھیں گے، جو کہ میں نے یہاں کی بس ایک لوکل سی مارکیٹ سے کی ہے، کیونکہ میں نے تمام برانڈز پر جا کر دیکھ لیا تھا۔ کوئی بھی خاص ڈیزائن نہیں تھا، کوئی خاص کپڑے نہیں تھے، اور پرائسز بہت زیادہ ہائی تھی، بالکل بھی ریزنیبل نہیں ہے۔ یہ لوگ سیل کے نام پر لوٹ رہے ہیں لوگوں کو۔ اور میں نے لاسٹ منتھ بھی جو وزٹ کیے تھے، تو جتنی بھی سیل میں چیزیں تھیں، مطلب نارمل رینج کی جو چیزیں تھیں، انہیں سیل میں یہ لوگ 2,000-3,000 روپے پر سوٹ پر مہنگا کر کے، اور سیل کے نام پہ 50%، 30% آف کے نام پر دے رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ اپنی کمائی میں اضافہ ہی کر رہے ہیں، اور آپ کو صرف ایک چکر دے رہے ہیں کہ جی انہوں نے سیل لگا رکھی ہے اور اتنے % آف مل رہا ہے۔ بالکل بھی آف نہیں مل رہا۔ الحمدللہ میری یادداشت بہت اچھی ہے، ان کی پرائسز جو ہیں بالکل غلط ہیں۔ اور یہ لوگ بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہر وہ خاتون جو کہ اپنے گھر کا خیال رکھتی ہے، اور اپنے شوہر اور بچوں سے محبت کرتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ آپ اس کی حق حلال کی کمائی ادھر ادھر ضائع نہ ہو، تو وہ ان دنوں میں سیل پہ کم از کم کپڑے نہ خریدا کرے۔ سیل پہ ہمیشہ یہ لوگ 1,000-2,000 روپے اپنا مارجن رکھ کر ایکسٹرا پیسوں کو یہ لوگ جو ہے سیل کے نام پر وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بجٹ فرینڈلی نہیں ہے، اور بالکل بھی اس طرح سے نہ لیں۔ آپ عام مارکیٹ میں جائیں، مناسب کپڑے ادھر بھی مل جاتے ہیں۔ سو میں لے آئی اپنی بچیوں کے لیے کچھ سوٹ، اور وہ سوٹ یہ ہے کہ ان کے اسکول کے میں پارٹی وغیرہ میں بھی کام آ جائیں گے، اور میری بچیوں کو تھوڑے سے فینسی سوٹ چاہیے تھے، تو میں اس طرح کے سوٹ لے آئی ہوں۔ تو آپ دیکھتے رہیں میرے کام بھی اور شاپنگ بھی، اور ساتھ ہی آج ہم شروع کرتے ہیں قرآن پاک کا اپنا سبق۔ اور تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ جہاں بھی آیت سجدہ آئے وہاں پر سجدہ کرنا واجب ہے، سننے والوں پر، دیکھنے والوں پر۔ تو جناب پارہ نمبر 20 میں ہے سورہ قصص۔ قرآن کریم میں کو روشن کتاب کہا گیا ہے شروع میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اور ان کے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد وہ فرعون کے محل تک پہنچے اور جوان ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم و حکمت عطا فرمائی۔ اور اس سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک شخص کے قتل اور مدین جانے کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ پھر مدین میں رہنے اور شادی ہونے اور واپسی پر تجلی رب العالمین کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے دربار فرعون میں واپسی اور دین حق کی تبلیغ کا ذکر ہوا ہے۔ پھر فرعون کا تکبر اور سرکشی اور غرق ہونے کا واقعہ تفصیل سے اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ ایمان نہ لانے والے ظالم اور گمراہ ہیں، آخرت کی زندگی ہی ابدی زندگی ہے، اللہ لوگوں کے شرک سے پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں، اور اسی کا حکم چلتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو دن اور رات کو بدل سکے۔ اس سے آگے قارون کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ اسے اللہ نے بے پناہ مال و دولت سے نوازا تھا، جس پر وہ تکبر کرنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ تو میرے اپنے محنت کا نتیجہ ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے قارون اور اس کی حویلی کو زمین میں دھنسا دیا، تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی، اور جو لوگ اس کی طرح کی زندگی کے خواہشمند تھے وہ خود پر افسوس کرنے لگے۔ اور جو شخص نیکی لائے گا اسے اچھا اجر ملے گا، اور جو برائی لائے گا اس کو بھی اس کا بدلہ اسی طرح دیا جائے گا۔ اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکارنا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ یہاں بیان ختم ہوتا ہے سورہ قصص کا، اور اس سے آگے ہے سورہ عنکبوت۔ اور عنکبوت کا مطلب ہوتا ہے مکڑی کا گھر یا مکڑی کا جالا۔
ہاں، جو لوگ زبانی ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں ہرگز خدا کو دھوکہ نہ دے سکیں گے۔ اس صورت کی ابتدا میں بتا دیا گیا ہے کہ جو منافقین زبان سے تو کہتے ہیں کہ جی ہم ایمان لے آئے، لیکن وہ دل سے اقرار نہیں کرتے، تو وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ سب سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اللہ ان کو بہترین اجر دے گا اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم ہے۔ ایمان لانے والوں کو آزمایا جاتا ہے، اس لیے لوگوں سے پہنچنے والی تکالیف آزمائش ہوتی ہیں اہل ایمان کے لیے۔ پھر اس سے آگے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل و اسحاق عطا فرمائے گئے اور ان کی نسلوں میں انبیاء کرام عطا ہوئے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ پھر مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا ہے، اور اس کے بعد قوم عاد و سمود کا ذکر ہے، اور فرعون، قارون اور حامان کا ذکر ہے کہ ان سب کو ان کے گناہوں کے سبب اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا۔ اس سے آگے مکڑی کے کمزور گھر کی مثال بیان کی گئی ہے، اور ہوتا یہ ہے کہ جب مکڑی کے بچہ پیدا ہوتا ہے تو مکڑی اپنے جو ہے مکڑے کو مار دیتی ہے، اور اس کے بعد جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنی ماں کو بھی مار دیتے ہیں، یعنی کہ یہاں ان کے کمزور رشتے کی بھی مثال دی گئی۔ اور ویسے اگر آپ ظاہری طور پر دیکھیں تو مکڑی کا جالا جو ہے وہ انتہائی کمزور ہوتا ہے، تو اس کمزور گھر کی مثال بیان کی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے، اور اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور پھر نماز کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ منکرین جتنا بھی اعتراض کر لیں، اللہ ہی گواہ کافی ہے رسول اللہ کی حقانیت کا۔ کافروں اور سرکشوں پر ضرور عذاب آئے گا، جس دن ان پر عذاب آئے گا تب یہ ایمان لائیں گے، مگر اس دن ان کا ایمان لانا ان کو فائدہ نہ دے گا۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کا شریک ٹھہرائے؟ ظالموں کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے۔ اور اس سے آگے پھر سورہ روم شروع ہو جاتی ہے، جس میں اہل روم کے غلبے کا ذکر ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ ہی غالب حکمت والا ہے۔ جو لوگ اللہ سے ملنے یعنی روز آخرت کے منکر ہیں، وہ اپنے پہلوں کا انجام کیوں نہیں دیکھتے اور اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ ہی سب کو پیدا کرنے والا اور مارنے والا ہے۔ روز قیامت ایمان لانے والے جنت کے باغات میں ہوں گے، اور جو ایمان سے محروم رہے وہ بیڑیوں میں جکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے پیدا کیا ہے، اور وہی موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ ہی نے انسان کے جنس یعنی مرد و عورت بنائے۔ عقل والوں کے لیے بادل، بارش، بجلی کی کڑک اور زمین سے اگنے والے سبزے اور آخرت کے دن میں نشانیاں ہیں۔ ظالم ہمیشہ گمراہ رہیں گے، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ مومنوں کو اللہ سے ڈرنے اور نماز قائم کرنے اور فرقوں میں نہ بٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انسان بڑا ناشکرا ہے، جب اسے رزق فراخی سے ملے تو خوش ہوتا ہے، اور اگر تنگی ہو جائے تو نا امید ہو جاتا ہے۔ سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور خشکی و تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے۔ جس شخص نے کفر کیا تو اس کا وبال اس کے ہی سر پر ہے، اور جو نیک عمل کرے تو کیا ہی وہ اپنا اچھا بھلا کرتا ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ جو ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اللہ اسے جدھر چاہتا ہے بھیج دیتا ہے، جس سے کشتیاں بھی چلتی ہیں تاکہ تم رزق تلاش کرو، اور یہی ہوا بادل کو وہاں پہنچاتی ہے جہاں زمین خشک ہو کر بنجر ہو جاتی ہے، تو یہ ہوا بادل سے وہاں بارش برساتی ہے۔ اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزور پیدائش کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ کہ روز قیامت کسی کی توبہ قبول نہ کی جائے گی۔ کافر ہرگز کبھی ایمان نہ لائیں گے، بس تم جمے رہو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اکھاڑ نہ دیں، یعنی ثابت قدمی سے اپنے دین اسلام پر قائم رہنا ضروری ہے، اور مشرکوں اور گمراہوں کی باتوں میں آ کر اپنے دین میں فتنہ اور فساد نہ ڈالنے کا حکم ہے، تاکہ فرقوں میں نہ بٹ جائیں۔ اس سے آگے شروع ہوتی ہے سورہ لقمان، جس کی ابتدا میں ہدایت یافتہ لوگوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ وہ جو نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو ان کے لیے جنت میں باغات ہیں، اور گمراہ آیاتوں کو سننے کی ہمت نہیں رکھتے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے آگے حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں علم و حکمت سکھائی، اور یہ کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی نصیحت فرمائی کہ اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا۔
پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک اور خدمت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر جب والدین خدا کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیں تو ان کے حکم کو بھی نہ ماننے کا کہا گیا ہے۔ اس سے آگے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں، وہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی کہ چھوٹے سے نیک عمل کو بھی چھوٹا نہ جاننا اور نیک عمل کرتے رہنا، قیامت کے دن اللہ اسے لاموجود کرے گا، اور نماز کی پابندی کرنا اور لوگوں کو نیک کاموں کی تلقین کرتے رہنا، بری باتوں سے منع کرتے رہنا، اور جو مشکل و مصیبت پیش آئے اس پر صبر کرنا، بے شک یہ بہت ہمت کے کام ہیں، اور تکبر کے ساتھ لوگوں کے سامنے اکڑ کر یا منہ پھلا کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ تکبر کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے، اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا، اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا، کیونکہ بہت اونچی آواز گدھے کی سی ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ اور اللہ نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں، تو بہت لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ جو کام وہ کرتے ہیں اللہ ان کو ان کا بدلہ دے گا۔ کافر بالکل بھی سمجھ نہیں رکھتے کہ اللہ ان کے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوئی ہے، اور دن رات کے آنے جانے، سورج چاند کے وقت مقرر پر نکلنے اور ڈوبنے میں بھی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر سیلاب، آندھی اور طوفانوں سے گھبرانے والوں کا ذکر ہے کہ مشکل وقت میں اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب مشکل ٹل جاتی ہے تو بہت سے لوگ ناشکری کرتے ہیں، اور اللہ ناشکروں کو پسند نہیں کرتا، بے شک اللہ ہی جاننے والا خبردار ہے۔ یہاں اس صورت کا اختتام ہوتا ہے تو پھر سورہ سجدہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں آیت سجدہ ہے تو تمام سننے والوں پر سجدہ واجب ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں کافر شک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور ساری کائنات کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ وہ زمین اور آسمان کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ ہی پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب ہے اور مہربان ہے۔ اس سے آگے انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، اور یہ کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان جی اٹھے گا اور اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اپنے اعمال نیک و بد کے ساتھ۔ دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور پھر یہ کہ نیک لوگوں کا ذکر ہے جو قیام اللیل کرتے ہیں اور اللہ کی آیات پر سجدے میں گر پڑتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اور ان کے رہنے کے لیے باغات ہیں۔ یہ مہمانی ہے ان کاموں کی جزا جو وہ کرتے تھے، اور برے لوگ کافر جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کو بھی کتاب عطا فرمائی گئی، مگر کافر لوگ ایمان نہیں لاتے، نہ دیکھتے ہیں نہ عقل کرتے ہیں، بس قیامت کے طلبگار ہیں، تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ احزاب نازل ہوئی ہے، اور سورہ احزاب کا سب سے پہلا بیان ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد لیپ پالکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ کسی بھی گود لیے ہوئے بچے کو اس کے اصل باپ کے نام سے پکارا جائے گا، کیونکہ لیپ پالک تمہاری سگی اولاد نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے، اور نبیوں کی بیویاں لوگوں کی مائیں ہیں۔ پھر مہاجرین و انصار کے آپس میں اصار کا حکم ہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا ہے۔ پھر غزوہ بدر کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی، اور پھر دوسرے غزوے کا کہ جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف منتشر ہو گئے تو اس غزوہ میں شکست کھائی، اور یہ اس لیے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہی حرف آخر ماننا چاہیے، اور وہ حکم صرف حکم ربی ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب بھی جانتے ہیں، اتنا جتنا اللہ نے انہیں دیا ہے۔ اس سے آگے موت اور حالت نزا کا بیان ہے، اور یہ کہ منافقین جہاد سے منہ موڑتے ہیں اور خوف زدہ رہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ پھر اس صورت میں فضائل صحابہ کرام بیان ہوئے ہیں، اور وہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے وعدے پورے کیے وہی کامیاب ہوئے۔ پھر فتح مکہ کا ذکر ہے کہ اللہ نے ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس سے آگے امہات المومنین کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا ہے کہ تم میں جو کھلی ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دگنی سزا دی جائے گی، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے، اور جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار بن کر رہے گی اور عمل نیک کرے گی تو ہم اس کو دگنا ثواب دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم کسی بھی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں بات نہ کرو، نماز پڑھتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور ہر طرح کی ناپاکی کو تم سے دور کر دے، اور تمہارے گھروں میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں ان کو یاد رکھو، بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ اس سے آگے مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں، نیک مردوں، نیک عورتوں، اور پاک باز مردوں، پاک باز عورتوں
اور روزہ رکھنے والے مردوں اور روزہ رکھنے والی عورتوں اور فرما بردار مردوں اور فرما بردار عورتوں اور عاجزی کرنے والے مردوں اور عاجزی کرنے والی عورتوں اور خیرات کرنے والے مردوں اور خیرات کرنے والی عورتوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والے گمراہ ہیں۔ اور پھر حضرت زید علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیویوں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ اس سے آگے نکاح اور طلاق کا بیان ہے کہ بنا ہم بستری کے بھی اگر بیوی کو طلاق دے دی جائے تو ان عورتوں پر عدت کرنا ضروری نہیں ہوتی۔ اور اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ازواج کے متعلق احکامات دیے گئے ہیں، اور پھر مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے جب کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، اور پیغمبر کی بیویوں سے نکاح جائز نہیں ہے۔ اور پھر خواتین کو پردے کے احکامات بتائے گئے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف یا اذیت پہنچانے والوں پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت فرمائی ہے اور دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور وہ جہنم میں رہیں گے، کسی کو دوست نہ پائیں گے، جس میں ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ دیے جائیں گے۔ اس سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور آخر میں اللہ نے منافق اور مشرک مردوں اور عورتوں کو عذاب دینے اور مومن مردوں اور عورتوں پر مہربانی کرنے کا بیان فرمایا ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے آگے آتی ہے سورہ سبا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خالق و مالک ہے، جاننے والا ہے، مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ کافر جو آخرت کے منکر ہیں ان پر آخرت کا عذاب ضرور آئے گا، اور عمل نیک کرنے والوں کے لیے بخشش اور عزت ہے۔ اس سے آگے کافروں کا ذکر ہوا ہے کہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ نے ان کو عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے کہ آل داؤد تم شکر ادا کرتے رہو۔ اور جب حضرت سلیمان کی وفات کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور پھر اہل سبا کا بھی ذکر ہوا ہے جن پہ نعمتوں کی فروانی تھی، مگر جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے انہیں ان کی ناشکری کے سبب سزا دی۔ بے شک اللہ ناشکروں کو سزا دیتا ہے۔ اور اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی ہے، پھر قیامت کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور کافروں کی سرکشی کا کہ وہ قیامت کے منکر ہیں، مگر جب قیامت آئے گی تو یہ لوگ افسوس کریں گے، کیونکہ ایمان نہ لانے اور عذاب کو دیکھ کر پشیمان ہوں گے۔ اور یہ اللہ کے رازق اور خالق ہونے کا بھی بیان فرمایا گیا ہے، اور یہی کہ اللہ اچھا مال کرنے والوں کو بخشے گا، اور جو اللہ کی آیتوں کے منکر ہیں ان کے لیے خرابی ہے۔ اور اس سے آگے بیان ہوا ہے کہ قرآن پاک خالص اللہ کا کلام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں جو اللہ کی آیات لوگوں کو سنانے کے لیے آئے ہیں کہ کہیں وہ عقل کریں اور ایمان لے آئیں۔ یہاں اس صورت کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ فاطر شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا خالق و مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی رازق ہے، بیان کیا گیا ہے شروع میں۔ اور اس کے بعد شیطان کا بتایا گیا کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے تو اس سے بچنا چاہیے، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، اللہ ہی باخبر ہے۔ اور اس سے آگے ہوا، بادل، زمین، بارش، سبزہ اگنے کا بیان ہوا ہے، اور گمراہوں اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وعید آئی ہے۔ پھر انسان کی پیدائش کا ذکر ہے، اور پھر دو دریاؤں کا ذکر ہے جو کہ ساتھ ساتھ ہیں، ایک کڑوا ہے دوسرا میٹھا ہے، مگر ان کا پانی آپس میں ملتا نہیں۔ اللہ ہی ہر شے کا خالق و مالک ہے، تمام مخلوق اس کی محتاج ہے، اور وہ چاہے تو تم سب کو نابود کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کو آسان ہے، اور کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اندھا اور بینا ایک برابر نہیں ہوتے، یعنی ایمان لانے والے اور کافر ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ ہر امت پر نبی بھیجے گئے ہیں، جن لوگوں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے، اور جنہوں نے انبیاء کی پیروی کی اور ایمان لائے وہی فلاح پا گئے۔ اس سے آگے نماز پڑھنے اور قرآن پاک پڑھنے اور ظاہر و پوشیدہ صدقے کرنے والوں کو بخشش عطا ہونے کا بتایا گیا ہے۔ اور پھر آگے فضائل صحابہ کرام بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں، اور نیک اعمال والوں کے لیے انعامات کا ذکر ہے، اور کافروں کو ان کے کفر کے سبب نقصان اٹھانے کا بتایا گیا ہے۔ اللہ ہی آسمان و زمین کو تھامنے والا ہے کہ کہیں وہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں، اور اگر وہ ٹلنے لگیں تو کون ہے جو اللہ کے سوا ان کو تھام سکے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے جو وقت مقرر تک کے لیے ہے، تاکہ لوگوں کو مہلت دیے جا رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے، اور قرآن پاک کی قسم کھائی گئی ہے سورہ یاسین میں کہ جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں اور آخری نبی ہیں۔ یہ آپ کی شان میں بیان ہوا ہے تاکہ کافر لوگوں کو ان کا
گستاخیوں کا جواب دیا جا سکے۔ اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ یہ کافر ہرگز ایمان نہ لائیں گے، ان پر پردہ ڈال دیا گیا ہے تو یہ دیکھ نہیں سکتے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے گاؤں والوں کا قصہ بیان کیا ہے کہ جن پہ پہلے 2 پیغمبر آئے، پھر تیسرے پیغمبر کو بھی بھیجا گیا، لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور پیغمبروں کو نحوست بولا، تو ایک شخص نے آ کر ان پیغمبروں پر ایمان لانے کا کہا، مگر جب وہ ایمان نہ لائے تو ان پر عذاب آیا چنگھاڑ کا۔ اس کے بعد زمین اور اناج، کھجوروں اور انگوروں کے باغات کا ذکر ہوا ہے کہ ان میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ دن اور رات بھی اور سورج چاند میں بھی اللہ کی نشانی ہیں، جو اپنے وقت مقرر پر چلتے ہیں، نکلتے ہیں، ڈوبتے ہیں۔ عقل والے نشانیوں سے سمجھتے ہیں، اور یہ سب اللہ کی رحمت اور قیامت تک کے لیے ہے۔ اس سے آگے سور پھونکے جانے کا بیان ہوا ہے کہ جب لوگ قبروں سے نکل کر بھاگیں گے اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پھل مل جائے گا۔ اہل جنت سایوں میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور ان کو ان کے رب کی طرف سے سلام کیا جائے گا، اور کافروں کو ان سے الگ کر دیا جائے گا اور ان کے منہ پر مہریں لگ جائیں گی، اور یہ سب جہنم میں سخت عذاب میں جکڑے جائیں گے۔ انسان کی کمزوری اور بڑھاپے کا بھی بیان اس صورت میں آیا ہے، اور قرآن کریم کلام الہی ہے جو کوئی شاعری نہیں ہے۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم غمناک نہ ہو، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ انسان اپنی پیدائش پر غور کیوں نہیں کرتا اور ایک رب پر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی یہ شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں سورہ یاسین کا بھی اختتام ہوتا ہے، اور یہ آج ہم نے جائزہ کیا ہے مختصراً پارہ نمبر 20، 21، 22 کا، اور 23 کی بھی ابتدا ہو چکی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کے ولاگ سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مختصراً ان تمام صورتوں میں کیا کیا بیان ہوا ہے وہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے۔ اپنی دعاؤں میں اپنے ضرور یاد رکھیے گا، کامنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ولاگ، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔